میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں زندگی گزارنے کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ حقوق مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں والی زندگی کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ بغداد کے ایک بازار کے اندر ایک مسلمان دکاندار دکان کھولے بیٹھا ہے، اور ایک عیسائی آیا کچھ چیز لینے کے لیے۔ مسلمان دکاندار کے پاس عیسائی گاہک آیا اور آ کر کہنے لگا، جناب جو ملیں گے، جو گندم جو، کہاں جو ہے میرے پاس، کہا اتنے کلو جو دے دو۔ تو یہ مسلمان دکاندار نے کہا کہ اگر آپ یہ جو اس سامنے والی دکان سے لے لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس جو نہیں ہے؟ کہا میرے پاس جو ہیں، لیکن صبح سے ابھی تک میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ اللہ نے میرے بچوں کی روزی کا بندوبست کر دیا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس دکاندار کے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا، تم اس سے جا کر جو خرید لو تاکہ اس کے بچوں کی بھی روزی کا بندوبست ہو جائے۔ وہ اس کی دکان سے اترا، ادھر چل پڑا، اور وہ سامنے والا دکاندار مسلمان نہیں ہے، سامنے والا دکاندار عیسائی ہے۔ اس نے وہاں سے جو خریدے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی جو نہیں ملے؟ کہا جو تو میں نے اس دکان سے خرید لیے ہیں، ایمان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کہ مسلمان کا ایک ایک عمل دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ تھا، مسلمان کا ایک ایک عمل دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ تھا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج تو اللہ بس ہمیں معاف فرما دے، جتنے گناہ ہمارے اندر ہیں اللہ بس ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے آگے سے گزرے تو اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے وہاں پہ۔ تو انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟ بچہ رو رہا تھا، اونچا اونچا رو رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟ تو عورت کی آواز آئی کہ ہاں میں بچے کی ماں ہوں گھر میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو، بہن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ باہر بات کرنے والا کون ہے، اس عورت کو نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، جاؤ۔ کہا بہن مجھے بتا دو یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی جاؤ کام کرو، میں پہلے بہت پریشان ہوں، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کہا بہن آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے امیر المومنین نے ایک قانون نافذ کیا ہے کہ جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تو پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ میرا بچہ ابھی کھانے پینے کے قابل نہیں ہوا، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنے بچے کو پچھلے 3 دن سے دودھ چھڑوا رہی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے، کچھ کھانا شروع کر دے تاکہ امیر المومنین کو دکھا سکوں کہ میرا بچہ کچھ کھاتا ہے، اس کا وظیفہ مقرر ہوگا تو میرے بھی کھانے کا بندوبست بن جائے گا۔ یہ بات سننی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اپنے منہ میں ڈالی اور آنسو اور چیخے مارتے ہوئے واپس بھاگے اور مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور راستے میں دعا مانگتے جا رہے ہیں، اے اللہ صبح ہونے تک عمر کو موت نہ دینا ورنہ عمر کی وجہ سے بہت سے بچے روتے رہیں گے، صبح ہونے تک عمر کو موت نہ دینا۔ اور سیدھے مسجد نبی میں جا کے اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ یہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ فجر کی نماز ہوئی، نماز ہوتے ہی منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، پھر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے قانون نافذ کیا تھا کہ جو بچہ دودھ چھوڑے گا اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوگا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے بچے اس کی وجہ سے روتے ہیں۔ میں آج کے بعد اس قانون کو ختم کر کے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کا وظیفہ مقرر کرنے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ یہ تھا اسلام، یہ تھے مسلمان، یہ تھے مسلمان۔ ہم تو زکوٰۃ دے کے بھی احسان کرتے ہیں، میں تو زکوٰۃ کے پیسے دیے تو ہیں اور تو مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟
ہم شکر نہیں کرتے کہ اس نے ہماری زکوٰۃ قبول کر لی ہے، کہ اس نے ہمارے مال کو پاک کر دیا، خود گندا مال کھا گیا اور ہمارے مال کو پاک کر دیا. ہم تو اس کا احسان مانیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس اسلام کو سیکھنا ہے، اس اسلام پر آنا ہے. سارے